إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سوال پر غور کرنا اور اس کا صحیح جواب پانا یہ انسان کی کامیابی کی شروعات ہے. اگر انسان کو زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح نہ کرے، وہ مقصد جانتا ہو لیکن مقصد کے مطابق نہ جیے، تو ایسا انسان ساری چیزیں پانے کے باوجود ایک بہت اہم چیز نہیں پاتا ہے، اور وہ سکون ہے. انسان کی زندگی میں سکون و چین تب آتا ہے جب اس کے پاس صحیح مقصد ہو اور وہ اس مقصد کے مطابق جیے. جو انسان مقصد سے محروم ہو بے چین ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بہت ساری چیزیں کرتا ہے لیکن اس میں اس کو دل کا اطمینان، چین، سکون نصیب نہیں ہوتا ہے. ہر چیز پانے کے بعد اندر وقتی طور پر لذت کے ساتھ ساتھ پھر کچھ وقت کے بعد کھوکھلا پن دکھائی دیتا ہے، خالی پن محسوس ہوتا ہے. مقصد ایک انسان کو جینے کا طریقہ، جینے کے تعلق سے حوصلہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ میری منزل ہے، وہاں مجھ کو پہنچنا ہے. اور مقصد پانے کے بعد اگر آدمی اس کی طرف نہ بڑھے تو دل کے اندر مجرمانہ کیفیات آدمی کے سکون کو تکلیف اور پریشانی میں بدل دیتی ہیں. آدمی کو ہر لمحہ احساس رہتا ہے کہ جو مجھ کو کرنا چاہیے میں نہیں کر رہا ہوں، اور یہ گلٹ، یہ ندامت، یہ احساس جرم انسان کی ساری لذتوں کو مقدر کر دیتا ہے، اس کی لذت کو ختم کر دیتا ہے. لذتوں کی لذت ختم کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے مقصد سے ہٹ کے جینے والا بنتا ہے. لیکن جب زندگی واقعی اس راستے پر ہوتی ہے جس پر انسان کو چلنا چاہیے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہر دن میں اپنی منزل سے کچھ قریب ہو رہا ہوں، اور اس کو اپنے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ میں اسی راستے پر چل رہا ہوں جو مجھے اپنی منزل تک لے جاتا ہے، تو ایسا آدمی سکون سے، چین سے دنیا میں جیتا ہے. لہذا چین و سکون کی چابی مقصد کا پانا اور مقصد کے مطابق جینا ہے. یہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، سکون و چین نہیں ہے. کبھی آدمی کسی ایسی چیز کو مقصد بنا لیتا ہے جو واقعی مقصد نہیں ہوتی ہے، جس کو اللہ نے مقصد قرار نہیں دیا ہے. ایسے آدمی کو بھی سکون نہیں ملتا. اس کو
सक्सेस मिलता है, उसको सुकून नहीं मिलता। बज़ाहिर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सक्सेस ही तो सुकून है। दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को आप देखिए, कामयाबी के बाद भी सुसाइड क्यों किया? अगर कामयाब था, पैसा है, शोहरत है, ओहदा है, हर चीज है, फिर नींद की गोलियां क्यों खा रहा है? फिर ड्रग एडिक्ट क्यों बना? फिर खुदकुशी क्यों की? कामयाबी पाने के बाद भी आदमी बेचैनी से अपना दामन छोड़ा नहीं पाता है। बेचैनी साए की तरह उसके पीछे आती है, उसको अंदर से सुकून नहीं रहता है। मैं जो कर रहा हूं उसमें कामयाब हो रहा हूं, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वाकई वो कामयाबी है कि नहीं? वाकई वो असल कामयाबी इंसान की खला को अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद और उसके ताल्लुक के सिवा कोई चीज भर नहीं सकती है। अंदर का जो खोखलापन है, अंदर का जो खालीपन है, उसको अल्लाह पर ईमान, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की उबूदियत, अल्लाह की बंदगी, इन जज्बात के सिवा और कोई चीज उसको पुर नहीं कर सकती, भर नहीं सकती है। बर्तन में डाल रहे हैं खाली, ये उस आदमी का हाल है कि दुनिया में कामयाब तो है, लेकिन उसकी कामयाबी और उसकी कामयाबी का रास्ता वो नहीं है जो अल्लाह ने तय किया है। देखिए, अल्लाह ने तय किया है कि आदमी पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। मोटी मिसाल, पानी से भी महंगी बहुत सारी चीजें हैं, तेल है, पेट्रोल है, बल्कि बाज़ औक़ात तो शरबत भी आदमी की प्यास नहीं बुझाता है। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसकी थोड़ी देर के बाद उनको पानी भी लगता है। शरबत पीने के बाद भी पानी चाहिए, पानी पानी। आदमी खाना खा ले पानी की बजाय, उसकी भूख तो मिट सकती है, प्यास नहीं, क्योंकि प्यास मिटाने के लिए क्या है? पानी। उसकी जगह आदमी दूसरा कुछ भी इस्तेमाल कर ले, चाहे उससे महंगा हो, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है। थोड़ा एक कदम और आगे जाते हैं। सांस आदमी लेता है, सांस लेने के लिए हवा एकदम मुफ्त, उसी हवा में अगर कुछ और मिला दें, आदमी का दम घुटने लगता है। जो चीज अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए तय की है, उसी से वो जरूरत पूरी होगी, दूसरी चीज उसकी जरूरत पूरी नहीं करेगी। हो सकता है वो चीज कम कीमत हो सकता है वो चीज बिल्कुल मुफ्त हो, लेकिन मुफ्त होने का मतलब वो बेकीमत नहीं है। लिहाजा अल्लाह की याद, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की याद के सिवा दिलों को इत्मीनान नहीं मिल सकता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी इंसान को सुकून नहीं दे सकती है। बहुत महंगा बिस्तर लाया, बहुत महंगा बंगला खरीदा, अच्छा सा गार्डन उसके आसपास है, बड़ी बिल्डिंग है, रंग बहुत महंगा है, टाइल्स बहुत महंगे हैं, गद्दे आलीशान, आदमी उसमें लेटे तो धंस जाए, इतने नरम, लेकिन चौकीदार सो रहा है, मालिक को नींद नहीं आ रही है। चौकीदार का काम जागना है, जागते रहो, बोल के बहुत देर से बोल नहीं रहा है, इसको नींद नहीं आ रही है। क्यों? सुकून जिंदगी में नहीं है। अगर
تو سکون کے وسائل بھی فیل ہو جاتے ہیں اگر اللہ سکون نہ ڈالے. سارے وسائل ہیں، خوشی کے وسائل سارے وسائل ہیں، پکنک ہیں، ہاں تھیٹر میں جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں، ٹیکنالوجی بہترین ہے، گھر اچھا ہے، سب کچھ اس کے پاس. خوشی کے جتنے بھی بٹن ہیں سب اس نے سیٹ کر دیا اپنی زندگی میں، دبا رہے ہیں، خوشی کی روشنی آ رہی نہیں زندگی کے اندر. کیوں؟ اللہ نہیں ڈالتا ہے. لیکن ایک آدمی دیہاتی ان پڑھ گاؤں میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کام دھندے اپنے کر رہا ہے، جو بھی تجارت ہے یا محنت ہے، مزدوری ہے، گھر پہ آ کے خوش ہے، بھئی اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے میں وہ کر رہا ہوں. اللہ سے خوف، اللہ سے امید، اللہ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اس کے لیے وہ سکون بن رہا ہے. تو سکون چیزوں میں نہیں، سکون اعمال میں. اس کو یاد جو آدمی رکھے وہ کامیاب ہے. سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون اعمال میں ہے. سکون انسان خرید نہیں سکتا ہے، سکون اللہ زندگی میں ڈالتا ہے. سکون اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور اللہ سے جڑے بغیر سکون نہیں ملتا ہے. سکون کا مطلب ریسٹ نہیں ہے، اندر ہوتا ہے سکون، دل میں. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، معلوم ہے کہ سکون کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اللہ نے پھر اس کو دہرایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح جان لو. الا خبردار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. دیکھو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق. ہماری زندگی میں ایسے لمحات ہوں کہ ہمارا دل اللہ سے متعلق ہو، اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف ہماری توجہات ہوں. وہ ہر چیز سے نکل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. واللہ اس دور میں موبائل فون سے یہ چیز سمجھ میں آنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک آدمی سب چیزیں، ہر چیز سے نکل کے ایک چیز کی طرف آئے. وہ تھوڑا کہیں مصروف ہو، ذرا سا اس کو یاد آئے، پھر واپس آیا. جیسے ایک گھوڑا اپنے کھونٹے کی طرف واپس آتا ہے، گھوم پھر کے پھر واپس آتا ہے، اس سے بندھا ہوا ہے. ایک انسان کا موبائل سے جڑا رہنا ہم کو سمجھ میں اس کے ذریعے آتا ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد سے کیسے جڑے رہنا چاہیے. میٹنگ ہے، بات چل رہی، تھوڑی ڈسکشن ایسا ہو گیا کہ تھوڑا بور ہو رہا، فوراً موبائل نکالا، چیک کیا. موقع غنیمت جانو. کہیں لائن میں کھڑا ہے، دیکھ رہا نمبر اپنا دور ہے، فوراً کیا کر سکتا ہے، اس موقع میں کیا کر سکتا ہے، موبائل نکالا، بزی ہو گیا. مسجد میں ہے، امام صاحب آنے والے ہیں، 5 منٹ باقی ہے، موبائل نکالا، چیک کیا. درس میں بیٹھا ہے، دینی مجلس میں ہے، بلکہ جمعہ کے خطبے میں ہے، خطبے میں تو جائز بھی نہیں،
دیکھا مولوی صاحب خطبہ تھوڑا وہی دے رہے ہیں جو پچھلے ہفتے دیے تھے. کیا ہے؟ جیب سے موبائل نکالا, بزی ہو گیا. جنازہ ہے, ابھی تھوڑا ٹائم ہے, سب غسل وغیرہ چل رہا ہے اور کوئی دوست نہیں ہے, اکیلا میں جلدی آ گیا, موبائل نکالا, بزی. آپ سوچئے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھا ہے, ابھی بیوی لا رہی ہے, سالن لائی ہے, اب روٹی لانے والی ہے, سالن تو پی نہیں سکتا ہے, انتظار کرنا پڑے گا, موبائل نکالا, بزی. وہ ہر چیز میں تلاش کریں اس کی طرف رجوع, رجوع سمجھ میں آتا ہے, انابت اس سے سمجھ میں آتی ہے. جس کو قرآن و سنت سے نہیں سمجھتا ہے وہ موبائل کے ذریعے سمجھ سکتا ہے کہ بار بار پلٹنا اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے. وہ ہر چیز میں موقع تلاش کر سکتا ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے. اگر وہ موبائل کے لیے کر سکتا ہے تو رب العالمین کے لیے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یاد نہیں, کیسا یاد نہیں, موبائل کیسے یاد ہے؟ ہر چیز میں سے, بلکہ چلنے جیسا عمل جس میں آدمی کو بالکل ہوشیار رہنا چاہیے, وہ بھی راستے پر, ٹریفک میں, اس میں بھی آدمی موقع تلاش کر لیتا ہے. آپ دیکھیے راستے سے چلتے چلتے جا رہا ہے اور میسج آیا اس کو, ضروری ہے لبیک جواب دینا ضروری ہے. چلتے چلتے وہ, اور جواب سینڈ کرنے سے پہلے یہ گڑھے میں گر گیا, پہاڑ سے گر گیا. کتنے لوگ ہیں؟ سوچی کہ ایک آدمی اپنی ہر مصروفیت میں, کام کاج, کھانا پینا, بیوی بچے, مجلسیں, جنازے, مسجد, بازار, راستے, پکنک, ہر جگہ وہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ اپنے موبائل فون کی طرف. سوشل نیٹ ورک, کیوں؟ کنیکٹ ہونا چاہیے لوگوں سے. کیوں کوئی کہے فیس بک ڈیلیٹ کرو, واٹس ایپ ڈیلیٹ کرو, اور یہ سارے جتنے بھی انسٹاگرام ہیں یا یہ جو بھی ہے, ابھی نئے نئے بھی بہت سارے آ گئے ہیں, سب ڈیلیٹ کرو. اگر جمعہ کے خطبے میں عالم صاحب اگر بول دیں, پرانے زمانے کی ان کو معلوم نہیں کنیکٹ ہونا کتنا ضروری ہے, ہمارا بیٹا امریکہ میں ہے, ہمارا فلانا یہاں پر, ہاں ان سے کنیکٹ ہونا چاہیے نا. ہاں, یہ سب سے آسان ذریعہ ہمارے پاس کنیکٹ ہونے کا. اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تجھ کو موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تجھ کو سب سے کنیکٹ ہونا معلوم ہے, سب سے اپنے ربط کو, ضبط کو, تعلق کو بنانا معلوم ہے. کٹنا نہیں چاہیے کسی سے, جڑے رہنا چاہیے اللہ سے. اللہ سے جڑنے کے لیے تو موبائل کی بھی ضرورت نہیں. اللہ سے جڑنے کے لیے 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 کے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تیرے پاس صرف ایک چیز چاہیے, دل. اگر تیرے پاس دل ہے تو اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. وہ قلب اگر آدمی کے پاس ہو جو اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اطمینان سے بھر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں عطا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو ایک آدمی کا حال ایسا ہو جائے, وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے, دنیا کی ساری باتیں ہو رہی, مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں, یوں ہیں تو ہیں, اس کا دل فوراً اللہ کی طرف جائے. وہ اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ سے اپنے دل کو جوڑ لے, اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست کر, تو کرنے والا ہے. وہ جنازے میں کھڑا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی معاملات ہوئے نہیں ہیں, دیکھ رہا ہے اللہ موت آنے والی ہے, قبر میں جانا ہے, تیرے سامنے پیشی ہونے والی ہے, اے اللہ اس دن مجھ کو معاف کر دے. وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے, کھانے پیش ہو رہے ہیں, اس کے دل میں آ رہا ہے اللہ آج دنیا میں کھا رہا ہوں, اللہ جنت کے کھانے سے محروم مت کرنا اور زقوم مت کھلانا.
وہ باہر پکنک پہ لوگوں کے ساتھ گیا ہے، کمپنی والوں کے ساتھ، کالج والوں کے ساتھ، یا جس کے بھی ساتھ گیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ گیا ہے، لیکن وہاں پہ دل میں آ رہا ہے اللہ اتنی ہریالی، اتنے باغات، اتنے پہاڑ ہیں، اللہ جنت میں بھی ایسا موقع دے دے، جنت میں بسا دے، جہنم میں مت ڈالنا۔ اسپتال میں ہے، راستے پہ چل رہا ہے، آدمی اگر واقعی اللہ سے جڑنا چاہے تو اس کے لیے ہر چیز بہانہ بن سکتی ہے، ہر چیز بہانہ۔ اس سے راستہ چلتے چلتے وہ غلط راستے پہ نکل گیا، کسی نے بتایا صاحب یہاں نہیں، یہاں سے راستہ بند ہے، وہاں سے جاؤ، گاڑی پھنس جائے گی یہاں پہ، آگے نو انٹری ہے، اس سے بھی وہ سبق لے سکتا ہے، نصیحت ماننا چاہیے، اور اے اللہ ہم کو غلط راستے پہ چلنے سے بچا، ہم جاہل ہیں، تو اگر بچائے گا نہیں تو بچیں گے نہیں۔ آدمی اگر عبرت حاصل کرنا چاہے، عبرت لینے والا دل ہو تو واقعات کم نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس نصیحت قبول کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، عبرت لینے والا دل ہے تو دنیا میں واقعات کم نہیں ہے۔ ہر واقعہ اس کے لیے نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ لمحات ایسے پا لے گا جس میں اپنے دل کو اللہ سے جوڑے۔ یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، ذکر اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، اللہ سے جڑے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد نہیں، کھوکھلی نماز ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف دل نہیں، رسم ہے، وہ بھوکا پن ہے۔ حرم میں جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن سیلفی میں اس کا دھیان ہے، اللہ کی طرف نہیں، اس کی دل میں وہ کیفیات نہیں کہ اللہ تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں میں، میرے طواف کو قبول کر۔ احرام باندھ رہا ہے، سعی کر رہا ہے، دھیان اس کا نہیں ہے، اللہ کی طرف دل متوجہ نہیں ہے۔ ایسی عبادت جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ انسان کے دل کو کبھی سکون نہیں دے سکتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، آدمی کا دل، لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے کیسے؟ اللہ کی یاد سے۔ یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ سب سے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے مواقع ضائع نہ کرے۔ وہ کہیں بھی ہو، وہ کہیں بھی، اس کا دل اللہ سے بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہو، اس کو اواب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے باہر، بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہیں، حاجت سے فراغت کے بعد آپ کہہ رہے ہیں غفرانک غفرانک، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیت الخلاء میں رہے، باہر آتے واپس اللہ کی طرف متوجہ۔ مسجد سے نکلتے وقت، مسجد میں جاتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت، کھاتے وقت، سوتے وقت، تنہائیوں میں، مجمع میں، بازار میں، سفر میں، حضر میں، اللہ کی یاد، اللہ سے جڑنا، یہ ایسی قوت آدمی کے قلب کو دیتا ہے کہ ایک انسان واقعی اعلیٰ ترین سطح پر جینے والا بن جاتا ہے۔ اوپر کی سطح پہ جینے کے لیے کیا ہوا میں اڑنا ہے؟ نہیں، اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کے قلب، اس کا غور و فکر، اس کو اعلیٰ کرنا۔ اور اللہ سے جڑے بغیر آدمی کی روح کو ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج کے اس تیزی کے دور میں ہم اس چیز کو کھو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو جاننا اور اپنا مقصد صحیح کرنا اور اس مقصد کے مطابق جینا کامیابی کی شروعات ہے۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بار بار ہم آیت کو سنتے ہیں۔ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
معلوم ہوا کہ ان کی پیدائش کی، ان کی تخلیق کی حکمت، غرض و غایت، ان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کے ہاں کیا ہے، کیوں پیدا کیا۔ آدمی کہتا ہے زندگی ملی ہے، ایک بار ملی بھائی، سب انجوائے کر لو یہاں پہ۔ تو آدمی کوئی آدمی ہے جو ساری لذتیں انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ تلاش کریں، آپ کو ملے گا 10 جگہ ایسی ہیں مرنے سے پہلے وہاں جانا چاہیے، کہ آپ کو ہاں اس کو وزٹ کرنا چاہیے۔ یہ پہاڑ، یہ وہ، یہ فلانی جگہ، یہ گارڈن، یہ بڑا ہوٹل، فلانی جگہ ہیں، یہ فلانے علاقوں میں آپ کو مرنے سے پہلے جانا چاہیے۔ مرنے سے پہلے یہ چیزیں کھا لینا چاہیے، مرنے سے پہلے آپ کو یہ پہن لینا چاہیے، مرنے سے پہلے آپ کو یہ کام انجوائے کر لینے چاہیے۔ پہاڑ پہ جانا چاہیے آپ کو، ہوا میں اڑنا چاہیے آپ کو، فلانی چیز لٹکنا چاہیے رسی سے آپ کو، مرنے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ ذہن کیا ہے؟ یہاں ہم انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، کوئی لذت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ زندگی کی بہت ساری لذتیں حاصل کر لو ان کو، لیکن واقعی لذت کیا ہے؟ یہ مقصد ہے زندگی کا نہیں۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس کے لیے پیدا کیا کہ تو دنیا کی لذتوں میں کھو جائے۔ کوئی کہتا ہے دیکھو ایک بار زندگی ملی ہے، کامیاب ہو جاؤ، اتنی سال سے محنت شروع کرو۔ ماں باپ بچپن سے پلان کرتے ہیں بچوں کا، پیدا ہونے سے پہلے کون سی اسکول میں ڈالنے کا، ابھی پیٹ میں ہے، لیکن ماں باپ بعض لوگ پہلے سے اسکولوں میں اپنے نمبر لگاتے ہیں، پیدا بھی نہیں ہوا ہے ابھی، کیونکہ ہمارے بچے کو ہم کو کیا بنانا ہے؟ انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، فلاں بنانا ہے۔ ابھی سے ہم اس کا پلان کریں گے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، پھر نہیں ملے گی۔ سکسیسفل ہونا چاہیے، فیل نہیں ہونا چاہیے، خوشحال رہنا چاہیے، پریشان نہیں رہنا چاہیے، اونچا مقام حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنا غلط نہیں ہے، ترقی کرنا، عہدہ اور دنیا کی تعلیم اور یہاں کی ترقی غلط نہیں ہے، لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے کہ بس آدمی یہاں کامیاب ہو جائے، خوب بڑی پوسٹ پر جائیں، خوب تنخواہ کمائیں، بڑا پیکج اس کا ہو، اخبارات میں اس کا نام آئے، انٹرنیٹ پہ وہ فیمس ہو جائے؟ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ انسان اپنے طور پر کوئی بھی مقصد طے کر سکتا ہے۔ مجھ کو سنگر بننا ہے، بن گیا۔ مجھ کو فلم سٹار بننا ہے، بن گیا۔ سپورٹس مین بننا ہے، بن گیا۔ تو طے کیا نہیں، زندگی تو نے دی اپنے آپ کو؟ تجھ کو زندگی کس نے دی؟ چڑیا کو کس نے زندگی دی؟ تو نے دی؟ نہیں، اوپر والے نے پیدا کیا۔ اس کو کام کس نے دیا؟ اڑنا کس نے سکھایا؟ گھونسلہ بنانا کس نے سکھایا؟ چونٹیاں، شہد کی مکھی، سمندر کی مچھلیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے، ان سب کو بنانے والے نے کیا ان کو کوئی مقصد دیا ہے، جینے کا طریقہ دیا ہے؟ ہاں۔ وہ ایسا اڑتے کیوں ہیں، تیرتے کیوں نہیں؟ بنانے والے نے اسی بنا، ان کو پر دیے، پنجے دیے، زمین پہ تھوڑا چلیں اور اڑے بھی، چونچ دی ان کو، مچھلیوں کو تیرنے کے حساب سے بنایا ان کو۔ وہی زندگی کا مقصد ان کی ہے، چوٹیوں کا وہی مقصد ہے۔ مکھیاں، کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے بڑے جنگل کے جانور سے لے کر پالتو جانور، گھوڑا ہے، سواری کے قابل ہے، شیر پہ سواری نہیں کر رہے ہیں آپ، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، لیکن گھوڑا آپ کے لیے سواری کے لائق ہے۔ اس کو بنانے والے نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس پر سوار ہو۔ بکری کی اس کے لیے نہیں بنایا، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو تیرا کیا مقصد ہے تو خود طے کرے گا۔ ساری کائنات کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، پانی کو، سمندروں کو، کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک، سب کو اللہ نے مقصد دیا ہے، تیرے کوئی نہیں دیا۔ اور تو اتنا عقل مند کہ تو طے کرے گا اپنا مقصد زندگی کا،
اور بڑھاپے میں جا کے پچھتائے گا میں نے اپنی زندگی ایسی کھپا دی، اب مجھ کو احساس ہو رہا کہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں۔ ندامت۔ تو طے کرے گا تیرا مقصد، تو نے کبھی کوشش نہیں کی جاننے کی کہ اللہ نے میرے لیے کیا مقصد رکھا ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا، تجھ کو میں نے چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا، تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ آسمان و زمین میں جتنی نعمتیں ہیں انسان کے لیے پیدا کی، تجھ کو ان کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کو تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تم پر اپنی نعمتیں لٹائی، ظاہری باتیں سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے، شیطان کی عبادت کے لیے نہیں، بتوں کی عبادت کے لیے نہیں، قبروں کے لیے نہیں، خواہشات کے لیے نہیں، مال و دولت کا بندہ بننے کے لیے نہیں، ایمبیشن کا بندہ بننے کے لیے نہیں، سکسیس کا بندہ بننے کے لیے نہیں، شہرت کا بندہ بننے کے لیے نہیں، میرا بندہ بننے کے لیے۔ الا لیعبدون، ہم اپنی زندگی کا مقصد خود طے نہ کریں، معلوم کریں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے۔ عبادت کا یہ بہت چھوٹا تصور ہے کہ خالی نماز، عبادت کا مطلب ہے توحید، اللہ کے سوا کسی کے بندے نہیں ہم، اللہ ہمارا رب ہے، ہم رزق اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، ہم اس جیسا کسی کو نہیں مانتے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت، اس کا خوف، اس کی تعظیم جیسی ہم کرتے ہیں کسی اور کی نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اپنی زندگی میں اللہ کا مقام کسی کو مت دے، سب سے اونچا مقام اللہ کو دے، اپنے آپ کو اس کا محتاج مان، اس کے آگے جھک، تیری زندگی میں اس کے لیے جھکاؤ ہونا چاہیے، اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آدمی کو شیطان اور چیزیں اللہ سے پھیر کے کہیں اور متوجہ کر دیتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھ کو اللہ تعالی سے کس چیز نے اپنی طرف موڑ کے پھیر لیا، تو اللہ سے منہ پھیر کے اور چیزوں میں لگ گیا۔ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، تیرے جسم میں توازن پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہ تجھ کو ڈھال دیا۔ تیرا وجود اس کا محتاج ہے، اس نے تجھ کو بنایا، آنکھیں، کان، ناک، زبان، جسم، ہاتھ، پاؤں، جسم، روح تجھ کو دی، تجھ کو ایک وجود بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، سب کچھ اس نے دیا تجھ کو، اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لگ گیا تو، اس کی بجائے اپنے دل کو اور چیزوں میں مصروف کر لیا تو نے۔ ما غرک بربک الکریم، اور رب کریم سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ انسان اللہ کی بجائے چیزوں میں کھو جاتا ہے، یہ اس کی ناکامی کی شروعات ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَرَبِّكَ فَارْغَب، اللہ نے کہا اے نبی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو جائیں یا لوگوں کو دین سکھانے، دعوت دینے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، جم جائیے، عبادت میں جم جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ جیسے فری ہو گئے، یہ کس کے لیے ہیں؟ جیسی آپ ذمہ داریوں سے فری ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی لیے اذکار جتنے بھی ہیں
انسان کی مدد کرتے ہیں اس میں، کھانا پینا سونا جاگنا باہر جانا ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ چھینکنا اس کے لیے اذکار ہیں، عیادت سے لے کر اور کتنے اعمال ہیں زندگی کے، سواری سے لے کر ہر چیز کے لیے ذکر ہے۔ کیوں؟ بندہ ہر چیز میں اللہ سے جڑے، وہ حاجات سے عبادات کی طرف جائے، وہ عادات کو عبادات میں تبدیل کریں اللہ کی یاد کے ذریعے۔ وہ زندگی کتنی اعلیٰ ہے جس میں ہر واقعہ بندے کو اللہ سے جوڑے۔ سوچیے ذرا، غور کیجیے، وہ زندگی، وہ انسان، اس کا دل کتنا منور ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والے جتنے واقعات ہیں اس کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور وہ کتنا بدقسمت انسان ہے کہ جو عبادات میں بھی اللہ سے غافل ہے، کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، جو طواف کر رہا ہے لیکن دل اللہ کی بجائے دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کا دل عبادات میں بھی اللہ سے منقطع رہے۔ کیسے لذت ملے گی اس کو عبادت کی؟ لہذا عبادت اللہ کی زندگی کا مقصد ہے، اور عبادات بہت ساری ہیں۔ ان عبادات میں لذت کا ملنا یہ دنیا کی جنت ہے، ان عبادات میں لذت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کیسے عبادات میں ہم کو لذت ملے اور کیوں نہیں ملتی ہے۔ عبادات میں لذت کیوں نہیں؟ ہمیں سے ہر آدمی بار بار اس چیز کا تجربہ کرتا ہے، عبادات میں وہ لذت نہیں رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کئی وجوہات اس کی ہیں۔ نمبر 1، عبادات کی تکرار ہوتے 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 وہ عادات بن جاتی ہے۔ آدمی مثال کے طور پر بے نمازی تھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا میں غلط زندگی گزار رہا ہوں، کوئی بیان سنا، کسی نے نصیحت کی، زندگی میں کوئی حادثہ ہوا، آیا مسجد میں بہت رویا، توبہ کی، آج سے میں غلط زندگی چھوڑوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں اس کو لذت مل رہی، کیوں؟ اس نماز میں ہر رکوع میں، سجدے میں، قیام میں دل اللہ کی طرف، اے اللہ میں چھوڑ دیا، اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اے اللہ میں غلط زندگی چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ مجھ کو قبول کر لے، میں نے بہت غلط کیا، اے اللہ میں صحیح بننا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ اس نماز میں اس کی کیفیت کتنی اعلیٰ ہے، لیکن وہ نمازی بن گیا، سال 2 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، اب وہ نمازی بن چکا ہے، لیکن اب اس کی نماز روٹین بن گئی ہے۔ آتا ہے اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، سنت پڑھ لیا، فرض پڑھ لیا، گیا۔ اب اس کی نماز عادت بن چکی ہے، روٹین ہے، وہ نمازیوں کے کیٹیگری میں آ گیا۔ لیکن اس پہلے دن جو نماز اس نے پڑھی تھی اب اس کی نماز ویسی نہیں ہے۔ کیا فرق ہوا؟ اس نماز میں دل میں کیفیات تھی، اب نماز کا ڈھانچہ بہتر بن گیا لیکن نماز کی کیفیات بدتر ہو گئی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی بجائے غفلت کا شکار ہو گئی، غفلت سے بھری ہوئی ہے، لذت نہیں ملے گی۔ عبادت میں آدمی عادت جب بن جاتی ہے لذت نہیں ہوتی اس میں۔ 2، مصروفیات، کام کاج، یہ بھی عبادت کی لذت کو برباد کرتے ہیں۔ آدمی نماز کے لیے آیا ہے اور پیچھے ذہن میں ہے میٹنگ میں جانا ہے، پیچھے ذہن میں ہے خریداری کے لیے جانا ہے، ذہن میں ہے کہ فلاں کام کرنا باقی ہے، تجارت ہے، قرضے ہیں دینے ہیں، خریداری ہے کرنی ہے، بہت ساری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں۔ آدمی عبادات ذمہ داریوں کو، مسجد کی چپل تو وہاں چھوڑ کے آتا ہے لیکن اس سے خراب چیزیں یہاں لے کے آتا ہے، جوتیاں مسجد کے باہر چھوڑ دیتا ہے لیکن عبادت کو برباد کرنے والی چیزیں ساتھ میں لے کے مسجد میں آتا ہے۔
تو نماز کے اندر سب سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، لذت نہیں ملے گی کیونکہ تیرا دل نماز میں دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ عبادت کی لذت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز، آدمی عبادت کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ صرف زبان پہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو ہاتھ میں تسبیح اتنی سپیڈ کی جو زبان بھی اس کا ساتھ نہ دے سکے، آدمی کر رہا ہے، اور بلکہ بعض اوقات بیٹھا ہو دکان پہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 کر رہا ہے اور گن رہا ہے۔ اس کے نزدیک اس تسبیح میں گنتی اصل ہے، زبان سے بولنا تیزی سے جلدی جلدی یہ اصل ہے، لیکن کیا بول رہا ہے وہ اس کے نزدیک اصل نہیں ہے۔ اس کے نزدیک ذکر یہ ہے اپنی زبان سے کچھ الفاظ میکسیمم بول لو، جلدی سے اپنا وظیفہ پورا کر لو۔ حالانکہ یہ تسبیح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ آدمی کو انگلیوں پر گننا چاہیے۔ کتنے لوگوں کا تلاوت کر رہا ہے، روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن سے وہ لذت اس کو ملتی نہیں، سمجھتا نہیں، اور پڑھتا بھی ڈھنگ سے نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھیں یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ جب قرآن پڑھتے تھے کہتے تھے ھذا کلام ربی، غالباً صحابی ہیں، تابعی مجھ کو یاد نہیں ہے، جب قرآن ہاتھ میں لیتے کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ وہ عظمت، وہ کیفیت کہاں نہیں، وہ کیفیات ہونا چاہیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کیفیت کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی یا تو معلوم نہیں ہے، یا تو پڑھتے وقت معلوم ہونے کے باوجود ان معنی پر دھیان نہیں ہے، اس کی میننگ پہ دھیان نہیں۔ اللہ اکبر بولتے وقت ہم میں سے کتنوں کے دل میں احساس پیدا، اللہ سب سے بڑا ہے، پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، مال نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، پہاڑ نہیں، دنیا کے بادشاہ نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ کتنی بار ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہوں گی؟ کم سے کم دن میں ایک بار اللہ اکبر بولتے وقت کہ ہم ساری بڑائیوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ کو سب سے بڑا مانے، اللہ کے برابر کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، میرے سے بھی بڑا اللہ ہے۔ بعض اوقات اپنی بڑائی چھوڑ نہیں پاتا ہے آدمی، مجھ سے بڑا ہے اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام، اللہ کے محتاج ہوں، میرا کمپنی کا باس، رشتہ دار، سماج، پیسہ، دنیا کی ساری چیزیں، سب سے اونچا، سب سے بڑا اللہ ہے۔ کتنی بار ہے کیفیت، کیونکہ غور نہیں اس کے اوپر۔ تو یہ چیزیں آدمی کی عبادت کی لذت کو ختم کر دیتی ہیں۔ لذت کے لیے ضروری، آدمی مثال کے طور پر کھا رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے اس کا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں میچ دیکھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کیا وہ انجوائے کرے گا؟ پہلے وہ بند کرو، پہلے کھاؤ، اتنی محنت سے تمہارے لیے بنائی میں، تمہارا دھیان ادھر ہے، کہاں میں دیکھ رہا ہوں، کھا رہا ہے وہ، لیکن اس کو معلوم نہیں، وہ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہے غذا کو، کیوں؟ دھیان نہیں اس کا، دھیان نہیں اس کا۔ عبادت میں تیرا دھیان نہیں، کیسے لذت نصیب ہوگی تجھ کو؟ تیرا دھیان باہر ہے، تیرا دھیان کام کاج میں ہے، خلق میں مصروف ہو کے خالق کی عبادت کی لذت کیسے ملے گی بھائی؟ نہیں ملے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ بلکہ بعض اوقات ایک آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ میں لذت محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کے بعد توبہ اتنے اچھے طریقے سے اللہ سے کیا کہ دل اللہ سے جڑ گیا، زندگی صحیح ہو گئی ہے۔ بعض اوقات عبادت کر کے ایک آدمی اللہ سے قریب نہیں ہو پاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں بھی معصیت کے پلاننگ ہے۔ یہ جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے
اور دل میں خیال ہے جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، امام صاحب اتنی لمبی صورت کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھ کو جلدی جانا ہے اور ٹکٹ نکالا اور تھیٹر ہے، پکنک ہے، فلاں فلاں چیز ہے، اس کے لیے ہم کو جانا ہے کہ نہیں؟ کہ جلدی سے جیسی نماز سے فارغ ہوں گا مجھ کو فلاں گناہ کے کام کے لیے جانا ہے۔ عید کی نماز پڑھ رہا ہے، عید کے بعد ناچ گانے میں مصروف ہونا ہے، بے حیائی میں جانا ہے۔ سوچئے، تو بعض اوقات عبادات میں معصیت کے خیالات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک آدمی گناہ کے بعد توبہ ایسی کرتا ہے کہ اس کے گناہ کے اثرات دل سے دھل کے ایمان کی کیفیات تازہ ہو جاتی ہے، تعلق اللہ سے ہو، یاد اللہ کی زندگی میں ہو۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری، ساری عبادات کی اصل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ تو عبادات میں لذت کیسے ملے اور اس کی کیا اہمیت زندگی میں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الذِّلَّةِ، لغت میں عبادت ذلت اور پستی کو کہتے ہیں۔ پستی، ہیوملٹی، نیچے آنا، ذلیل ہونا، ذلت۔ یقال طریق معبد وبعیر معبد ای مذلل، کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، طریق معبد، بعیر معبد، معبد عبادت سے لفظ بنا ہوا ہے، پست راستہ، اور فرما بردار اونٹ۔ جو مذلل ہو یعنی سرکشی چھوڑ چکا ہو، تابع ہو جائے، جھک جائے، مالک کے آگے ہتھیار ڈال دے، پھر اب اس کی نکیل پکڑ کے جہاں لے جائیں گے جائے گا۔ اس نے اپنی سرکشی چھوڑ دی، منمانی چھوڑ دی، اب وہ کیا ہو گیا؟ جھک گیا، تابع ہو گیا، سرنڈر کر دیا اس نے، وہ اپنے مالک کے آگے ذلیل ہو گیا، اس کی برابری نہیں، چھوٹا، تابع، چھوٹا ہو گیا۔ وفی الشرع عبارۃ عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف، اور کہتے ہیں شریعت میں عبادت کہتے ہیں تین چیزوں کے اجتماع اور ان کے کمال کو، تین چیزیں جمع ہو جائیں کامل طور پر، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت اپنی اصل میں کیفیت ہے، اپنے اظہار میں عمل ہے۔ عبادت اپنی اصل میں وہ قلبی عمل ہے، پھر باقی اعمال اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اصل، اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وفی الشرع عبارۃ عما یجمع، شریعت میں عبادت کہتے ہیں اس چیز کو جو جمع کرے تین چیزوں کو، کیا؟ کمال المحبت والخضوع والخوف، تین چیزیں۔ نمبر ایک، کمال محبت، محبت، کامل محبت، ایسی محبت جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ دو، والخضوع، خضع، جھکاؤ، تواضع، ہیوملٹی، اپنے آپ کو جھکانا، کمال درجے کا جھکاؤ ہو، ادب اور تعظیم۔ تین، والخوف، ڈر، کامل درجے میں اللہ سے محبت، کامل درجے کی اللہ تعالیٰ سے کامل درجے کا خوف، اور تین، اللہ تعالیٰ کی کامل درجے میں تعظیم، عظمت کا احساس۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل یہ ہے، کمال محبت، کمال خوف، اور کمال خضوع، کمال تعظیم، خشوع، پستی اللہ کے آگے۔ تو اللہ سے محبت کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اس لیے کہ وہ شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے، وہ سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ کی تعظیم کریں، اللہ بہت اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب سے اونچا ہے، وہ خوبیوں والا ہے، اس کے لیے بڑائی ہے، اللہ اکبر۔
اللہ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی تعظیم، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، ان تین چیزوں کو اگر کیفیات کو، قلبی اعمال کو جمع کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر یہ دل میں نہیں ہے تو اب آپ سوچیے نتیجہ کیا نکلا؟ آدمی کی عبادت نہیں ہے، اس کی عبادت میں وہ بات نہیں ہے، اس کی عبادت رسم بن چکی ہے، اس کی عبادت کیا ہے؟ وہ مراسم میں عبودیت ادا کر رہا ہے، لیکن واقعی عبودیت سے محروم ہو چکا ہے۔ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بات کہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ کیا عبادت میں لذت ہوتی ہے؟ ہاں، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ عبادت کی مشقت بھی لذت بن جاتی ہے، ساری مشقت کے باوجود عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ لذت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جن کے لیے نماز کیا ہے؟ بھاری ہے۔ آگے آئے گا کن پہ بھاری نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ دل کے سکون کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے مطلوب کو پا لیتا ہے اور دیکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں خوشی سے رو دینا۔ اتنا آدمی خوش دیکھ کے آنکھوں میں پانی آ جانا، کبھی کبھی اتنا بڑا انعام مل جائے کہ آدمی رو دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، کوئی میڈل مل گیا، بہت مجاہدے کے بعد اس کو انعام ملا، کیا کرتا ہو؟ رو دیتا ہے، رو دیتا ہے۔ کاہے کو رونے؟ خوشی کا دن ہے آپ کا بھائی۔ بولے نہیں، اس کے پیچھے میرا مجاہدہ ہے اور یہ خوشی سے میں رو رہا ہوں، غم سے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ بعض اوقات اچیومنٹ ان کو رلا دیتا ہے۔ قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بولتے ہیں۔ اتنا خوش ہو جائے آدمی کہ جذبات سے بھر جائے، تو خوشی، سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور حاکم اور بیہقی نے روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا، صحیح کہا ہے۔ سالم ابن ابی الجعد کہتے ہیں قال رجل، ایک شخص نے کہا لیتنی صلیت فاسترحت، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، انہوں نے کہا، باتوں میں کہتے لیتنی صلیت فاسترحت، کہا نماز پڑھ لیتا مجھ کو راحت مل جاتی ہے، آرام مل جاتا مجھ کو۔ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ، جو ان کے ساتھ تھے، یہ کیا بات ہے، نماز آرام کے لیے تھوڑی، تم کیا کہہ رہے ہو کہ کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا مجھے آرام مل جاتا؟ نماز کے آرام کی چیز ہے۔ ان کو برا لگا، لوگوں نے اس کو برا سمجھا ان کے جملے کو۔ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو، میں برا بولا کچھ نہیں، نماز میں راحت ہے۔ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، آپ نے کہا اے بلال اقامت دو، نماز قائم کرو، ہم کو راحت پہنچاؤ، ہم کو راحت پہنچاؤ۔ صحابی کہہ رہے ہیں کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا مجھ کو آرام مل جاتا ہے۔ نماز میں آرام، نماز میں ان کی راحت ہے، لیکن کتنے لوگوں کے لیے نماز کیا ہے؟ مشقت سے، نماز مشقت ہے ان کے لیے، بوجھ ہے ان کے لیے۔ اللہ نے یہ بات منافقین کے بارے میں کہی ہے۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے نفاق کو چھپا کے۔
مسلمانوں کا مذاق کر کے، ان کے خلاف سازشیں کر کے، اسلام کے خلاف سازشیں کر کے، گویا کہ اللہ سے چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، حالانکہ وہی اللہ ہے جو انہیں دھوکے میں، غفلت میں رکھے ہوئے ہیں. انجام کے بارے میں سوچنے کی توفیق ان کو نہیں مل رہی ہے اپنے نفاق کے نتیجے میں. وہ متنبع نہیں ہو پا رہے اپنی غلطی پر. اور کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف جب اٹھتے ہیں، نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بوجھل سستاتے ہوئے، کسمساتے ہوئے، جی نہیں چاہتا ہے، ایک دم بوجھل ہو کر نماز کے لیے اٹھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. نہیں پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے، منافق ہیں. نماز نہیں پڑھتا ہے مسلمانوں کی، کیسا مسلمان؟ یراؤن الناس، نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں. یاد نہیں کرتے مگر بات تھوڑا، اتنا تھوڑا کہ کام نہ بنے. جیسے کوئی آدمی آپ سے پانی مانگے، آپ ایک چمچے میں اس کو پانی دیں، قاعدے سے تو آپ نے اس کو پانی دیا، لیکن کیا آپ نے اس کو پانی دیا؟ کہ اس سے کیا ہوگا؟ میری پیاس نہیں بجھے گی اس سے. پانی دو، پانی کا پانی ہے. یہ کیا ہے؟ پانی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا کہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، وہ پیاس نہیں بجھا رہا ہے. اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا تھوڑا کہ جس سے دلوں میں اصلاح نہیں ہوتی ہے. اتنا تھوڑا نہیں چاہیے. وَإِذَا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو. میرے علم میں کسی اور عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب کرو نہیں کہا ہے. ذکر کے بارے میں کیا کہا؟ خوب ذکر کرو اللہ کا، اطلاق کے ساتھ کہا خوب. ذکر آسان بھی ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہے. تو کہا کہ منافقین کا کیا حال ہے؟ ایک طرف مؤمنین ہیں جو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اور ایک طرف منافقین ہیں جو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. تو نماز راحت ہے کس کے لیے؟ جس کا تعلق اللہ سے قائم ہے، اس کو اسی میں سکون ملتا ہے. کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ مشقت والے عمل میں خود سکون اور راحت ملنے لگتی ہے. ورزش کرنے والوں کو آپ دیکھیے، یا کسی کو معلوم ہو جائے کہ زمین کے نیچے خزانہ ہے، اشرفیاں گڑی ہوئی ہے، پیسہ اس کے نیچے ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ کھودنا پڑے گا. مزدور کو بلائے گا؟ بھئی آپ تو فرش بھی نہیں صاف کرتے، آپ کمپنی کے مالک ہو، اتنے بڑے آدمی ہو، ہر کام دوسروں سے کراتے. ہاں نہیں، میں خود کھودوں گا. کیوں؟ دوسرا اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. کیا کرے گا؟ آتا ہو یا نہیں آتا ہو، اپنے طور پر کدال مارے گا، اندر سے مٹی پتھر نکالے گا. اچھا، اس محنت میں اس کو تقریباً کیا مصیبت ہے لگے گا، آگے کیا آ رہا ہے. جب یہ خود جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، شوق بڑھتا جائے گا. کبھی کبھی مجاہدہ خود لذت بن جاتا ہے، مجاہدہ خود لذت بن جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب انعام سامنے ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے عبادت کے مجاہدے کو لذت بناتے ہیں. اور عبادت میں انسان کو لذت محسوس ہوتی، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، اور حج اور عمرے میں. حج میں بہت مشقت ہے، اس میں مشقت بہت زیادہ ہے. لیکن پھر یہ ساری عبادات جتنے اعمال ہیں، ان میں کیسے انسان کو لذت ملتی ہے، کیا کیا اسباب ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. جو حدیث میں نے ذکر کی ابو داؤد کی ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاقبال علی اللہ تعالی والانابۃ الیہ والرضا بہ وعنہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور
اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، اور اللہ سے راضی ہونا، اور اللہ کی طرف سے راضی ہونے کا انعام پانا، ورضا بہ وعنہ، اللہ کی طرف سے انسان کو رضا مندی ملنا، وامتلاء القلب من محبتہ، اور دل کا اللہ کی محبت سے لبالب ہو جانا، دل کا اللہ کی محبت سے بھر جانا، واللہج بذکرہ، اور اللہ کے ذکر، اس کی یاد پر آدمی کا جمے رہنا، اس سے چمٹ جانا، والفرح والسرور بمعرفتہ، اور اللہ تعالی کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کیسا اس کو معلوم ہو جائے، اس کی معرفت سے خوش ہونا اور فرحت محسوس کرنا، ثواب عاجل وجنت وعیش لا نسبت لعیش الملوک الیہ البتہ، کہتے ہیں ثواب عاجل، ایک انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملے، بار بار اس کا دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے، آپ سنتے جائیے، بار بار اللہ کی طرف اس کا دل پلٹتا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اللہ سے راضی، اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا، اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ملتی رہتی ہو، اللہ کی معرفت سے اس کو خوشی ہوتی ہو، کائنات میں اللہ کے فیصلوں کو دیکھتا ہو، کسی کا بارش ہونا، ہواؤں کا چلنا، اور انسان کی زندگی میں واقعات کا ہونا، نعمتوں کا ملنا، سب دیکھ رہا، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، کتنی صفات اللہ کی ہے، ان صفات کے نتائج دنیا میں دیکھ کے اللہ کی طرف دل جاتا ہے، اللہ کی پہچان اس کو ہو، اللہ کی معرفت سے اس کو خوشی ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اس کو خوشی ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ثواب عاجل، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انسان کو جلدی بدلہ دینا ہے، آخرت میں ملے گا، جنت میں جائیں گے، پھل کھائیں گے، ہے وہ بھی، لیکن یہاں جو کیفیات اللہ دے رہا ہے وہ کیفیات دنیا میں انسان کو نقد انعام ہے، ثواب عاجل وجنت وعیش، اور جنت ہے اور عیش والی زندگی ہے، لا نسبت لعیش الملوک الیہ البتہ، اس سے بادشاہوں کی زندگی کو دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بادشاہ بھی ایسا نہیں جیتا جیسا یہ جی رہا، بادشاہ بھی ایسا نہیں جیتا جیسے یہ جی رہا ہے، یہ بادشاہت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اس کا تعلق، اس سے امید، اس کی عظمت، اس کی معرفت، اور اس انسان کو اللہ سے راضی ہونا، اور انسان کا اللہ کی یاد سے جڑے رہنا، یہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے، جنت میں تم ملے گا ہی، یہ دنیا کی جنت ہے، اور بادشاہ بھی ایسا نہیں جیتا ہے، یہ بادشاہ سے بھی اچھی زندگی ہے، یہ وہ لذتیں ہیں جو خریدی نہیں جا سکتی ہیں، خرید سکتا ہے آدمی؟ آپ گئے کسی میڈیکل میں اور بولے ایک 2 ٹیبلٹ دو، کائے کے؟ سکون کے۔ بازو میں ایک آدمی آیا، ایک ٹونک ہے آپ کے پاس؟ ہاں، کائے کا؟ خوشی کا۔ میڈیکل والے بولے کیا ہو گیا لوگوں کو آج کل؟ مذاق کر رہے ہیں میرا؟ مذاق نہیں کر رہے ہیں، ہم کو واقعی مجھ کو سکون چاہیے، ہاں واقعی مجھ کو خوشی چاہیے۔ بولے بھائی اس کی دوا نہیں آتی، کیا فائدہ؟ اصل بیماری تو یہی ہے، اصل بیماری تو یہی کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میرے پاس سب ہو کے بھی میں خوش نہیں ہوں، کہاں سے ملے گا؟ اب بھائی بتا سکتے ہیں آپ کہاں مل سکتا ہے؟ بولے بھائی آگے جاؤ، کائے کو میرے کا ٹائم خراب کر رہے ہیں، کاہے کو میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں، نہیں ملتا ہی، کوئی دکان میں نہیں ملتا ہے، ملتا گیا آپ کوئی گروسری میں یا کہیں آپ دوسری کپڑے کی دکان میں یا کہیں بھی آپ جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو ایک ہی ڈاکٹر کا ایڈریس دیں گے، سائیکیٹرسٹ بھی بولے گا پاگل خانے کا آدمی ہے، نہیں، انسان کی زندگی میں کہیں سے خرید نہیں سکتا آدمی اس کو، کوئی دوا ایسی اس کی نہیں ہے،
شراب پی کے آدمی تھوڑی دیر جھوم بھی لے گا، لیکن جب اٹھے گا تو پہلے سے زیادہ غم، ندامت، افسوس، پچھتاوا اس کے اوپر ہوگا، خوشی نہیں ملتی ہے۔ یہ اعمال ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں اس کو خوشی، سکون اور وہ کیفیات مل سکتی ہیں جو کہیں اور نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہی ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ، میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پاک کریں تمام عیوب سے اور گندگیوں سے، اذا لم تجد للعمل حلاوة، سنیے کیا بول رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بارے میں ان دونوں کی کتابوں میں بہت مواد ملے گا آپ کو، ابن قیم اور ابن تیمیہ۔ کہتے ہیں اذا لم تجد للعمل حلاوة فی قلبک وانشراحا فاتہمہ، اگر تجھے اعمال سے اپنے دل میں حلاوت، مٹھاس اور انشراح، کشادگی محسوس نہ ہو عمل کے نتیجے میں، تو یہ یاد رکھ اپنے دل کو تو متہم کر، تیرا دل عیب والا ہے، تیرا دل صحیح نہیں ہے، تیرے دل میں بگاڑ ہے، تیرے دل کو تو تہمت دے کہ تیرا دل صحیح نہیں ہے۔ کب؟ جب عمل کرنے کے باوجود تیرے دل میں تجھ کو حلاوت محسوس نہ ہو اور تجھ کو انشراح محسوس نہ ہو۔ حلاوت لذت، انشراح پھیلاؤ، کشادگی، اگر نہیں محسوس ہو رہا ہے فاتہم ہو۔ فإن الرب تعالی شکور، اس لیے کہ اللہ تعالی شکور ہے، اللہ تعالی اعمال کا قبول کر کے ان کی جزا دینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اعمال کو قبول کرتا ہے اور ان کے بدلے بہتر انعام دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں یعنی انہ لا بد ان یصیب العامل علی عملہ فی الدنیا، یہ لازم ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے والے کو دنیا میں بھی بدلہ دے گا، دنیا میں بھی بدلہ دے گا۔ کیسا بدلہ دے گا؟ من حلاوت یجدها فی قلبہ، کہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی کہ وہ اپنے عمل پر دل میں لذت محسوس کرے گا۔ یہ دنیا کا بدلہ ہے، فوری انعام۔ وقوت انشراح وقرۃ عین، اور اس عمل پر دل میں ایک قسم کا کھلا پن محسوس کرے گا۔ بہت لوگوں کی توبہ کیا تو کیسا ہوتا؟ ہاں، بارش آنے کے بعد کیسا ہوتا؟ ایک دم تنگی، گرمی، دھول، مٹی جو محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی دمدار بارش جب آتی ہے، دھواں دھار بارش آتی ہے، اس کے بعد چڑیا کی آواز کیسی لگتی ہے؟ اچھی، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کھلا پن لگتا ہے، ہر طرف ایک قسم کا سکون اور ٹھہراؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ عبادت کے بعد انشراح قلب تجھ کو محسوس ہو، اور وقرۃ عین، اور تیرے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ کو نصیب ہو۔ فحیث لم یجد ذلک فعملہ مدخول، کہتے اگر تجھ کو یہ محسوس ہے تو یاد رکھ فعملہ مدخول، اگر آدمی کو محسوس نہ ہو تو کہتے ہیں اس کے عمل میں کچھ نہ کچھ بگاڑ ضرور تھا۔ اگر اس کو یہ چیز محسوس نہ ہو تو اس کا عمل کیا ہے؟ اس کے عمل میں فساد داخل ہوا ہے، بگاڑ آیا، کہیں نہ کہیں کوتاہی تو سے ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کی لذت اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جب بندہ صحیح ڈھنگ سے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت میں اس کو لذت دیتا ہے جو دنیا کی بہترین سے بہترین نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے، کہیں اور سے ملتا نہیں۔ کیسے ملے گا؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت کی لذت کیسے ملے گی؟ عبادات میں شوق، سکون، لذت کیسے محسوس ہوگی؟ نمبر 1، عمل کے
ثمرات اور اس کی فضیلت کا استحضار. یہ میں کروں گا تو کیا ملے گا, اس پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے. کہ جیسے حدیث میں تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یا ایک آدمی اگر دنیا میں کسی کے پردہ پوشی کریں, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا. دنیا میں کسی کو پہناؤ, آخرت میں اللہ اس کو بہتر لباس عطا کرے گا. اتنی نعمتیں ہیں, بہت سارے اعمال. دنیا میں کوئی کسی کو قرض دیا ہے, مہلت دو, آسانی پیدا کرو, آخرت میں اللہ اس کو آسانی کرے گا. کتنی ساری حدیثیں ہیں, کتنی آیات ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, لوگوں کو چاہیے وہ معاف کریں, درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ فجر کی, عصر کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والے, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کتنی ساری نعمتیں. قرآن پڑھنے والا, ایک ایک یاد کرنے والا, قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجات سیڑھیاں چڑھتا جا. تیری منزل وہاں ہے جب تو رک جائے. قرآن کے حافظ, قرآن کے پڑھنے والے کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں. تو اعمال کی فضیلت اگر عمل کرنے والے کے ذہن میں ہو, عمل کی مشقت پر اس کی لذت اور فضیلت اور اس کا انعام غالب آ جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے جیسے مثال بیان کی کہ ایک آدمی, اس کو معلوم ہو جائے میری زمین کے نیچے سونا ہے, وہ کھود رہا ہے, اس کی مشقت ہے, پسینہ بہ رہا ہے, زندگی میں کبھی تجربہ نہیں زمین میں گڑھا کھودنے کا, تکلیف ہو رہی ہے, ہاتھ میں گویا کہ چھالے بھی محسوس ہو رہے ہیں کہ کبھی کیا نہیں بھائی ایسا کام میں نے, لیکن اس کے سامنے کیا ہے, ارے کر. کیوں؟ اس لیے کہ سونا تھوڑی دیر کی تکلیف ہے, بھلے ہاتھ میں چھالے آ جائیں, لیکن وہ کتنی بڑی نعمت ہے. سونا ہے, سونا اتنا. تو آدمی کے سامنے جب وہ چیز ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, اس کے لیے مجاہدہ آسان ہوتا ہے. وہ مجاہدہ بھی لذت بن جاتا ہے. جم میں جا کے دیکھو نا آپ, ایک آدمی کو ذرا یہاں سے وہاں جا بولے تو نہیں جاتا ہو, لیکن مشین گھوم رہی, بھاگ رہا اس کے اوپر. کیوں؟ ڈاکٹر بولا اب ویٹ کم کرنا پڑے گا, اس سے زیادہ ابھی رک نہیں سکتے, خطرہ ہے تمہارے لیے, شوگر تمہارا بڑھ گیا. چلتا نہیں, جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے, لیکن جیسی شوگر ہو گئی اب ڈاکٹر کیا بولتا ہے, چلنا پڑے گا تم کو. فجر کے بعد اب فجر بھی آسان ہو گئی, کیونکہ دوسرے اوقات میں کیا ہے, دوسرے اوقات میں پولوشن بہت ہے. ابھی سائنٹسٹ بن جاتا ہے, دوپہر میں شام میں پولوشن بہت ہوتا ہے. صبح کا وقت ایسا زبردست, اور وہ نمازی کو سکھا رہا, کس کو سکھا رہا ہو, صبح کا وقت ایسا زبردست رہتا ہے. سالوں سے بول رہا ہے نماز کے لیے اٹھتے جا, وہ مسجد بہت دور ہے, ہاں مسجد بہت دور ہے, صبح میں بہت ٹھنڈی رہتی ہے, یوں رہتا ہے. اب کیا ہے, ڈاکٹر بولا دیکھو شرابت سے سنو اور عمل کرو اس کے اوپر, مرنا نہیں اگر تم کو, تو شوگر تم کو بہت زیادہ ہے, چلنا پڑے گا تم کو, بھاگو مت, چلو. اور کتنا چلو ڈاکٹر صاحب, اتنا کلومیٹر چلو, اتنا, ہاں. اب کیا کرتا ہے, الارم برابر. اب پہلے الارم کے ساتھ بیوی اٹھاتی تھی, کیا وہ نہیں ہوتی تھی اٹھو الارم تو بند کرو کم سے کم, اپنی تو اپنی, میری بھی نیند خراب کر رہے ہیں. ہاں, لیکن اب جیسے ہی ٹی 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 ہو گیا, ایک دم ایسے اٹھ جاتا ہے جیسے قیامت آ گئی, گھر میں آگ لگ گئی جیسے. اب کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں, اب اٹھ کے فوراً اٹھے گا, جوتے ووتے پہنے گا اور سیدھا بولے بھائی صاحب جب اٹھ رہا تو نماز بھی پڑھ لیں گے نا, کیونکہ میرا کمپینین نمازی ہے, اس کے ساتھ میں واک پہ جاتا ہوں. اکیلا پاگل دکھتے ہیں تو ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے. اب کیا کر, وہ مجاہدہ آسان کیسے ہوا, اس کو کیا پانا ہے, مجھ کو وہ سامنے ہے, مجھ کو کیا چاہیے, کیا ملنے والا ہے وہ سامنے اس کے لیے وہی مجاہدہ جو پہلے مشکل تھا اب آسان ہو گیا. کیسے آسان ہو گیا,
وہی آدمی جس کے لیے روزہ مشکل تھا، ڈائٹنگ کے فضیلت کے تحت اس کے لیے وہ روزہ کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ ڈائٹنگ کی وجہ سے پیٹ بہت بڑھ رہا ہے، کم کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہا، جوس پہ جی رہا، ہلکے پھلکے فلاں کاربوہائیڈریٹ یہ وہ سارا تحقیق نکال کے ڈائٹنگ کر رہا ہے۔ پہلے حدیث سنا تھا کم کھایا کرو، یوں کیا کرو، بولے اپنے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اب کرنا پڑے گا اپنے کو بھائی۔ کیوں؟ خطرات اس کے سامنے، اس کا فائدہ اس کے سامنے۔ جب آدمی کے سامنے نقصان اور فائدہ ہوتا ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں کرنے میں کیا نقصان ہے، کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ پانا سامنے ہوتا ہے تو جانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پانا جب سامنے ہوتا ہے تو جانا بھی آسان ہوتا ہے۔ باس کہے آفس میں آؤ، اگر اس کو لگے گا کچھ نہ کچھ نیا کام دینے والے ہیں تو جانا کیسا ہوگا؟ مشکل، دل نہیں چاہے گا، ایک نیا پروجیکٹ میرے گلے میں تھوپ رہا ہے باس، نہیں چاہیے، تو کیا کرے گا؟ سوچے گا کسی طرح سے ٹل جائے، وہ ٹلنے والا تو نہیں ہے، اسی کو کرنا ہے۔ لیکن اگر باس کہے آفس میں آؤ، تمہارے پروموشن کے بارے میں بات کرنا ہے، پروموشن، اب کب آؤں؟ ابھی تھوڑا بزی ہوں، بعد میں آؤ، 5 منٹ پہلے ہی جا کے اشارہ کرے گا، آؤ میں آئی کم ان سر۔ کیوں؟ شوق، پانا۔ جب آدمی کے سامنے کسی چیز کے پانے کا شوق ہوتا ہے تو آدمی کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ عبادات میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، نماز پہ کیا ہے، روزے پر کیا ہے، حج پر کیا ہے، عمرے پر کیا ہے، ذکر پر کیا ہے، تلاوت پر کیا ہے، بیمار کی عیادت پر کیا ہے، کسی کی مدد کرنے پر کیا ہے، اللہ کے آگے رونے پر کیا ہے، دعا میں کیا ہے۔ اعمال کی فضیلت ہم دیکھنا چھوڑ دیے، ہم میں سے بہت سارے مسائل پر دھیان زیادہ دے رہے ہیں لیکن اعمال کی فضیلت پر اتنا نہیں۔ کرنا تو ہے ہی نا اپنے کو، کیسا کرنا دیکھو، لیکن تو کیسا کرنا دیکھ، لیکن کیوں کرنا ہے اس پر سے نظر اپنی مت ہٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیسا کرنا ہے عمل کو سنت کے مطابق، اس میں عمل کی صحت ہے، لیکن عمل کیوں کرنا ہے اس میں عمل کی قوت اور لذت ہے۔ صرف عمل کو رسمی طور پر ایک دم بالکل میکینیکلی صحیح، ٹیکنیکلی کریکٹ، عمل میں روحانیت بھی تیرے ہونا چاہیے، لذت بھی ہونا چاہیے، کیفیت بھی ہونا چاہیے۔ اور روبوٹ کی طرح نماز مت پڑھ، موبائل کی طرح ذکر مت کر ایکوریٹ، بلکہ تو انسان کی طرح عمل کر ان جذبات کے ساتھ۔ کیسے ہوگا یہ؟ جب فضائل سامنے ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سألت معاذا کیف تقرأ انت، میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ رات میں جو تہجد پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کیسے؟ قال اقرأ وانام ثم اقوم، کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، یعنی نماز میں قرآن پڑھنا، ان کے نزدیک قرآن پڑھنا عام طور سے نماز میں پڑھنا تھا۔ قم اللیل الا قلیلا، قال اقرأ وانام ثم اقوم، میں قرآن پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں پھر واپس اٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں، یعنی نماز پڑھتا ہوں۔ فأتقوى بنومتی علی قومتی، میں اپنی نیند سے قوت پاتا ہوں اپنے قیام کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے سے میرے لیے فریش ہو جاتا ہوں تو عبادت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں سوتا کیوں ہوں؟ تھوڑا ریڈی ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے۔ تھکن کے ساتھ عبادت وہ ایسی نہیں ہوگی۔ ثم احتسب نومتی بما احتسب به قومتی، پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میں اپنی نیند پر بھی اللہ سے ثواب کی ویسی ہی امید رکھتا ہوں جیسے اپنی نماز میں اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، احتساب کرتا ہوں۔ صحابہ عمل کرتے تھے، اس عمل میں ایک چیز ہوا کرتی تھی، احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب ہے عمل پر اللہ کے انعام کی رغبت اور طلب۔ اس عمل پر اللہ کے یہاں کیا انعام ہے؟ مجھ کو چاہیے، وہ مجھ کو چاہیے، یہ احتساب ہے۔ کیوں کر رہا؟ وہ اللہ جو دینے والا ہے نا، وہ مجھ کو چاہیے، اس لیے کر رہا ہوں میں۔
تو اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر، انعام، ثواب، اس کی رغبت میں کام کرنا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ یہ احتساب آپ کی عبادات کی لذت کو بڑھائے گا۔ آدمی احتساب کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس کی عبادت میں اس کو لذت محسوس ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے بعد ملنے والا کیا ہے، عمل پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے، جب وہ سامنے ہوگا تو عمل میں لذت محسوس ہوگی۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہتے ہیں وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، مجھے اپنی نیند پر بھی اللہ سے اسی ثواب کی امید ہے جو مجھے اپنے قیام پر اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ نماز پہ بھی ثواب ملے گا، مجھے امید ہے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے سونے پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ سونے پہ ثواب کیوں؟ اس لیے کہ میں سو کیوں رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، نماز کی استعداد کے لیے۔ یہ بہت اعلیٰ علم ہے۔ صحابہ بہت اعلیٰ لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرا سونا میرے لیے تھوڑی ہے، میں کیوں سو رہا ہوں، تھوڑا سا سو جاؤں گا، پھر اٹھنا اور عبادت کرنے میں فریش ہو جاؤں گا۔ تو میرا سونا عبادت کی طاقت کے لیے ہے، میرا سونا عبادت کی طاقت کے لیے ہے۔ سونے سے عبادت کی قوت پیدا ہو جائے گی، تو میں جب عبادت کے لیے سو رہا ہوں، عبادت مقصد ہے، سونا حاجت ہے، حاجت بھی اگر مقصد کے لیے ہو تو وہ حاجت بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی ضرورت بھی اپنے مقصد کے تابع کر دے تو اس کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ثواب اور اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مومن اپنی ذاتی زندگی میں ذاتی کاموں سے، ذاتی حاجات سے بھی اجر و ثواب کماتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ معلوم ہے مومن کا ہر عمل کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ کتنی اچھی زندگی ہے۔ جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ غرض و غایت ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی گول ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد ہے۔ یوں ہی کام نہیں کر رہا ہوا، یوں ہی مشین کی طرح نہیں کر رہا ہے، سوچ کے کر رہا میں کیوں کر رہا ہے، کیوں سو رہا ہوں میں، اس کے لیے سو رہا ہوں میں، کیوں کھا رہا ہوں میں، قوت پیدا ہوگی، کام کاج کرنے ہیں، گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ کھاؤں گا نہیں، کمزور ہو جاؤں گا، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر پاؤں گا، بندوں کی نہ اللہ کی۔ تو یہ ساری سحری کر رہا ہے، کیوں؟ بھوک لگی؟ نہیں، اس لیے کر رہا ہے۔ کھانا بہت اچھا ہے، بیوی نے بہت زبردست کھانا بنایا اس لیے کھا رہا ہوں، محروم نہیں رہ سکتا، نہیں، اب کھا لوں گا، روزے میں عبادات ہیں، روزے میں کام کاج ہیں، تو میں اس لیے سحری کر رہا ہوں کہ روزے کی قوت پیدا ہو۔ ایک دو، ہمارے نبی نے کیا، میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، ہے اتنی طاقت میرے اندر، نہیں، لیکن میں سحری کروں گا، کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میری پسند سے بہتر پسند نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احتساب، عمل کے پیچھے کام کرنے والے جذبات اس عمل کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ عمل کے پیچھے جو جذبات ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس عمل کو قیمتی بناتے ہیں۔ بعض اوقات برے جذبات اچھے عمل کو برا بناتے ہیں، اور بعض اوقات اچھے جذبات ایک ذاتی ضرورت کو بھی عبادت اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَضَرْتُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مرۃ، ایک مرتبہ میں اپنے استاذ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجلس میں تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ صلی الفجر ثم جلس یذکر اللہ تعالی، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ آج کل تو ہم لوگوں نے سب صوفیوں کو دے دیا ہے، ہم لوگ صرف توحید پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عبادات، ذکر، تلاوت، یہ سارے اعمال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا۔ الی قریب من انتصاف النہار، یہاں تک کہ ظہر کے قریب قریب آدھا دن ہونے آئے، بیٹھے وہیں ذکر کر رہے ہیں۔
آپ یہ کہیں ان کو کام دھندے نہیں تھے؟ آپ سے 50 گنا کام کر کے وہ دنیا سے گئے. آج ان کے جو فتاوا ہیں وہ 36 جلدوں میں اتنا لکھے ہیں آج. پہلے جو لکھا جاتا تھا اس کو اور زیادہ لگتا تھا. تو بیٹھے ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ یعنی بالکل آدھے دن کے قریب ہو گیا. ثم التفت الی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے. وقال هذه غدوتی، کہا یہ میرا ناشتہ ہے. هذه غدوتی، یہ جو میں ذکر کرتے بیٹھا فجر کے بعد یہ میرا ناشتہ ہے. وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ الْغَدَاءَ سَقَطَتْ قُوَّتِي، اور اگر یہ ناشتہ میں نہ کروں تو میری قوت کم ہو جائے گی. اگر یہ ذکر اللہ کا میں نہیں کروں گا، اتنے سارے فتنے، تاتاریوں کے فتنے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، بدعتیوں کے فتنے، اہل کلام کے فتنے، اہل الرائے کے فتنے، علمی خدمات اور یہ سب کچھ غور و فکر اور باطل کا رد اور نہ جانے. اگر یہ ناشتہ میں نہیں کروں گا تو میری قوت کم ہو جائے گی، میری قوت مجھ سے چھن جائے گی. تو یہ اللہ کا ذکر کرنا میری روحانی قوت ہے جو میری زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں میرے لیے مددگار ہے. اصل طاقت اندر کی ہوتی، باہر کی نہیں. اصل قوت اندر کی ہوتی جو انسان کو زندگی میں حرکت میں رکھتا ہے، اور وہ قوت اصل قوت ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ میری قوت ہے، یہ میرا ناشتہ ہے. یہ اگر نہیں ہوگا میں کمزور ہو جاؤں گا. کیا ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کی بندگی کے جذبات کی تجدید کیا ہماری غذا ہے؟ یا ہماری غذا کھانا پینا ہی ہے جیسے جانوروں کی غذا ہو؟ یا ہماری غذا دنیا کی تفریحات ہیں کہ یہ کیا تو میں اچھا لگتا ہے؟ یا ہماری غذا سگریٹ ہے کہ سگریٹ پیا تو ہی دماغ صحیح چلتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا یہ خباثت ان کی زندگی میں ہے، تھوڑا دماغ نہیں چلتا ہے، تھوڑا ٹھہرو سگریٹ پی کے آئے گا آپ تھوڑا سا دماغ چلتا ہے. کیا یہ اس کی زندگی ہے؟ نہیں، گندگی ہے یہ. سلف کو آپ دیکھیے یہ ان کی قوت ہوا کرتی تھی. تو کہہ رہے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے، یعنی ان کو اس میں لذت ملی، حالانکہ کھائے پیے کچھ نہیں ہے. وہیں بیٹھے بھائی فجر سے لے کے اسی جگہ بیٹھے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لیکن کہہ رہے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے. کیونکہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال پیدا کر، ناشتہ نہیں کرتے آپ یہیں بیٹھے رہ گئے، دوپہر تک ہونے کو آئی اور آپ ناشتہ تک نہیں کیے، کھائے پیے کچھ بھی نہیں. کہا یہ میرا ناشتہ ہے. اصل طاقت میری یہ ہے. کیونکہ آدمی کیا کہے گا؟ کھائیں گے نہیں پئیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. ہم یہی کہتے ہیں نا لوگوں سے، ارے کچھ کھاؤ، جان بناؤ، کمزور ہو جاؤ گے اگر نہیں کھاؤ گے. اور طبعاً ہوتا ہے آدمی کمزور، لیکن آدمی کو جسم کی کمزوری کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن روحانی کمزوری کی فکر آدمی کرتا نہیں. جسم کہاں جانے والا ہے؟ مٹی میں ہے. اور روح کہاں جانے والی ہے؟ اللہ کے پاس پیش ہونے والی ہے. اس روح کو کبھی بنایا تو نے؟ اس کی صحت کے بارے میں سوچا تو نے؟ نہیں. جسم کی صحت کے بارے میں سوچ رہا ہے جو مٹی میں گل کے ختم ہونے والا ہے. اور اس روح کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جس روح کو فرشتے جسم سے نکال کے اللہ کے پاس لے جائیں گے، وہ روح تیری صحت مند ہے کہ نہیں، یا وہ روح بیمار ہے؟ اس کی صحت کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ میری غذا ہے، یہ میری روحانی غذا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو جاننا ضروری ہے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ اعمال کی کا فائدہ سامنے ہو. آپ کوئی بھی عمل کریں، مثلا آپ بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ جانا تو پڑے گا نا. بعض لوگوں کا کیسا ہوتا ہے؟ جانا تو پڑے گا، اپنے کو نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے. تو ہمارے اکثر اعمال میں کیا ہے؟ نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں. آدمی یہ کیوں نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں فلاں بیمار کی عیادت کے لیے جاؤں، اس لیے کہ یہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. بیمار کی عیادت کے لیے جاؤں اس لیے کہ ہمدردی کا کام ہے، اور ہمدردی اگر بندوں کے اوپر رحم انسان کریں، ان سے ہمدردی کریں، اللہ اس پر رحم کرے گا. آدمی اس لیے کیوں نہیں جائے کہ جب آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں ہے جب تک کہ لوٹتا نہیں.
ایک آدمی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، وہاں اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ تو آدمی فضائل اس کے دیکھے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس کے فضائل اس کے سامنے ہوں تو آدمی کے لیے عمل کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کیا دینے والا ہے، ہم پڑھیں۔ ریاض الصالحین کتاب ہے مثلا، اس کا مطالعہ کریں، ہم روزانہ ایک باب پڑھیں۔ اعمال کی فضیلت کیا کیا ہے، پڑھیں اس میں۔ حافظ منذری کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کو ہم پڑھیں، میں سمجھتا ہوں ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، اس کو ہم پڑھیں کہ اعمال کی کیا فضیلت ہے، اس فضیلت سے رغبت پیدا ہوگی۔ مال کی فضیلت معلوم ہے نا، اس کی ترغیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں۔ جب آدمی کے ذہن میں کسی چیز کی فضیلت بیٹھ جائے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتنا بھاگتا ہے مال کے لیے، کیونکہ مال کا فائدہ اس کو معلوم ہے۔ کسی کے سامنے آپ بول دو مال ضروری نہیں ہے، کیا کہے گا؟ پاگل ہو گئے، مال ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کو چپ بٹھانا مشکل ہو جائے گا، اتنے فضائل بیان کرے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں ہے مال ہونا ضروری ہے، اعمال ہونا ضروری نہیں۔ تو دنیا کا مفلس ہونا پسند نہیں کرتا ہے، آخرت کا مفلس ہونا پسند کرتا ہے۔ دنیا میں مال کام آئے گا، آخرت میں اعمال کام آئیں گے، بلکہ دنیا میں بھی مال نہیں اعمال کام آتے ہیں۔ مال کی ایک حد ہے، لیکن اصل اللہ کی مدد مال پر نہیں اعمال پر ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے کافی، اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اعمال کے فضائل اگر ہم کو معلوم ہو تو ان اعمال کا فائدہ اگر معلوم ہو تو ان اعمال کی لذت اور ان اعمال کے ادا کرنے میں انسان کو شوق بڑھتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ انشاءاللہ اور کچھ چیزیں ہیں جو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔